قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد رکھی اور عقلی دلائل کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں کتابیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، توریت و زبور و انجیل، صحائف، لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی جامع اور مصدق بھی ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے عقلی دلائل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر رکھی، بچوں کے سینوں کو کھول دیا، اور ایک فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی محافظت کرنے والے۔ بے شک جب قرآن نازل ہوا تو کفار چونکہ عرب تھے، کہ لگے کہ بھائی یہ تو پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے لے کر آئے، اساطیر الاولین، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم چاہے تو ہم بھی بنا کے لا سکتے، تو قرآن کا بنا کے لے کر آ جاؤ، فاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا کے لے کے آ جاؤ۔ پھر کرتے کرتے قرآن نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایسے کیسے چیلنج کر رہا ہے قرآن، سبحان اللہ۔ فرمایا چھوڑ دے ایک سورت، دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورت ہے، والعصر کتنی چھوٹی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، پورا عالم کفر کو سب کو چیلنج ہے، لیکن پھر قرآن نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا نمازی کے اندر بنا سکے ہو نہ قیامت تک بنا سکو گے، اس سے بہتر ہے کہ اس قرآن کو مان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یہ صحیفہ رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ ارواح کے لیے بھی، اجسام کے لیے بھی، صدور کے لیے بھی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی کہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور حضور اللہ کا فضل کبیر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن، فرمایا جو حامل قرآن ہوگا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کی، اپنی محافظت کرنے والے کی، اپنے حقوق کو ادا کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا کہ کچھ قومیں وہ ہیں جو حاملین قرآن ہوں گی، جو قرآن سے محبت کریں گی، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیاں، اس بھائی کتنی بلندیاں، اوج ثریا کا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا دوسری قومیں وہ ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیں گے، پس پش ڈال دیں گے۔ پس پش ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے، مراد یہ ہے کہ نہ وہ قرآن پڑھیں گے، نہ قرآن سمجھیں گے، نہ قرآن کے اندر تدبر کریں گے، اور نہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوڑ دیا آپ نے، بالکل آپ کے دوست کا خط آیا، آپ اس کو کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو تنزل کے گڑھے کے اندر گرا دے گا۔ تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم، بلکہ ہم سب ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم سب نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہماری گفتگو کے اندر قرآن نہیں۔ آج رئیس بھائی دنیا کے اندر ہمارے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وہ بکتا ہے جو جتنی زیادہ کہانیاں کرنے والا ہے، جتنی زیادہ جو ہے وہ کہانی فروش، قصہ فروش ہوگا، اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ ہوگی۔ جب امت کو قرآن چاہیے نہیں، قصہ فروش ہوں اور کہانی فروش ہوں اور فیملی کی چیزوں کو لا لا کر، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مذہب کے سٹیج کے اوپر آج ہمارے خطبوں میں قرآن نہیں، آج ہمارے واعظ کے اندر قرآن نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں واعظ کرنا ہے، نصیحت چاہیے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس سے بڑا واعظ کون سا ہے؟ اس سے بڑی ہدایت کون سی ہے؟ اس سے بڑا بیان کون سا ہے؟ تمہیں ادھر ادھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مذہبی سٹیج کے اوپر میلاد النبی کا جلسہ ہے یا 11ویں شریف کا جلسہ ہے، اس میں کیڑے کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کیڑے کی قصے۔ ابے خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور،
فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں مضبوط چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں پہلی اللہ کی کتاب کیا ہے، بات ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ رئیس بھائی آخری جملہ کیا ہے کہ وہ رسی کو آسمان سے نہیں لٹک رہی، قرآن، حبل اللہ ای القرآن، ای القرآن، فرمایا وہ رسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی